ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ رات شادی میں ایک آنٹی سے ملاقات ہوئی۔ تقریباً 40-35 سال تک کی ہوں گی، مگر اتنی خوبصورت تھیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی عمر 25 سال ہے۔ اصل میں بات اس وقت شروع ہوئی تھی جب میں نے شادی میں لڑکے اور لڑکیوں کے بارے میں بات کی کہ آج کل کے لڑکے صرف لڑکیوں سے محبت کے نام پر اپنا مقصد پورا کرتے ہیں، اور شاید لڑکیاں بھی سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان لڑکوں کے جال میں پھنس جاتی ہیں اور خود کو لڑکے کے سامنے پیش کر دیتی ہیں۔ وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ یہ محبت کا داغ ساری زندگی ان کے دامن سے نہیں دھلے گا۔ محبت تو پہلے ہوتی تھی جب لوگ کچے گھروں میں رہتے تھے اور کسی کے پاس موبائل فون نہیں ہوتا تھا۔ آنٹی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، چل میں تجھے پرانے وقت کی محبت کی سچی داستان سناتی ہوں، فیصلہ خود کر لینا۔ ہم دونوں اندر والے روم میں چلی گئیں۔ یہ بات آج سے لگ بھگ 15 سال پرانی ہے۔ ایک لڑکی تمہاری ہی طرح بہت خوبصورت اور نوجوان تھی۔ ایک اچھے کالج سے میٹرک کرنے کے بعد گھر والوں نے شادی کی ضد شروع کر دی۔ گھر والے تعلیم کے خلاف نہیں تھے، مگر اس ماحول کے خلاف تھے جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ خیر کافی دیر کے بعد اس کے گھر والے مان گئے۔ ایک گاڑی والے کو سال کے لیے ذمہ داری لگا دی کہ صبح لے کر جانا اور شام کو واپس چھوڑانا۔ کالج میں جانے کے بعد ریتا بہت خوش تھی کیونکہ اسے پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا اور کالج میں انجوائے کرنے کا بھی۔ وقت گزرتا گیا اور کالج جاتے ہوئے اسے 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ رزلٹ آیا تو وہ اچھے نمبروں سے پاس تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی اور گھر والے بھی خوش کیوں نہ ہوتے، وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ دوسرا سال شروع ہوا تو وہ ایک لوکل گاڑی سے آنے جانے لگی۔ ایک گاڑی میں اس کے لیے جگہ نہیں بن سکی، سو اس کی ساری فرینڈز اسی گاڑی میں تھیں، لہٰذا اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا پڑتا۔ راستے میں جاتے ہوئے وہ بار بار ڈرائیور کو دیکھتی، نہ جانے اس ڈرائیور میں کیا کشش تھی کہ اس میں جو خود کو بار بار روکنے کے باوجود بھی ریتا اسے دیکھتی جاتی۔ وہ انتہائی خوبصورت اور ایک معصوم سی طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر ریتا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ اسے اس بات کا احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ وہ عورت ذات کی بہت عزت کرتا ہے، یا تو پھر وہ نقاب میں اس بات کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ یہ لڑکی اصل میں کیسی ہے، تبھی وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا جب کوئی اسے اتنا اچھا لگا تھا۔ اس لڑکی کی منگنی بچپن میں ہو گئی تھی، اسی لیے شاید اس نے کسی اور کے بارے میں سوچا نہیں ہوگا۔ دن گزرتے گئے، لڑکی پہلے سے زیادہ اس میں دلچسپی لینے لگی۔ بہرحال پھر لڑکے کا دل بھی پگھل گیا۔ وہ سارا راستہ باتیں کرتے اور ایک دوسرے کو پیار کی کہانیاں سناتی۔ لڑکا اسے ہمیشہ یہی کہتا کہ وہ بہت غریب ہے، اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ ایک بہن تھی جس کی شادی دیکھ کر آیا ہوں۔ بہرحال وہ ہمیشہ اسے کسی فلم کی سٹوری سناتا، اور اگر یہ کسی بات سے ناراض ہوتی تو وہ اسے منوا لیتا، اور یہ کہ اس کے گھر والے کبھی یہ بات نہیں مانیں گے کہ ہم ایک ڈرائیور سے اپنی بیٹی کی شادی کر لیں۔ بات تو اس کی شاید ٹھیک تھی، مگر اسے خود پر یقین تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو منوا لے گی۔ اس نے گھر بات کی اور گھر والے صاف انکار کے ساتھ غصے میں آ گئے۔ اس نے آج تک اپنی ہر بات منوائی تھی، مگر شاید اس بار وہ ناکام تھی کیونکہ یہ اس کی زندگی کا سوال تھا۔ آخر وہ ایک دن اپنی محبت میں اپنی اس محبت کو بھول گئی جس نے اسے اس قابل کیا تھا کہ وہ آج اپنی محبت کو نبھا رہی تھی۔ جب اسے پختہ یقین ہو گیا کہ اب گھر والے نہیں مانیں گے تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ اس نے ایک دن رات کو موقع دیکھا اور گھر سے بھاگ گئی۔ امیر گھرانے سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس کے پاس پیسے اور زیور وغیرہ بھی تھے۔ خیر وہ دونوں کسی دوسرے شہر میں چلے گئے اپنی ہستی بستی زندگی کو، اور گھر والوں کی عزت پر بدنامی کا دھبا لگا کر وہ لڑکی ایک نئی دنیا بسانے گئی۔ شاید اس کے گھر والوں نے اس کا نام ریتا اسی لیے رکھا تھا کہ وہ ان کے لیے بڑھاپے کی ایک ردا تھی۔
मगर ये रिदा तो कुछ और ही कर बैठी थी। खैर वो लड़का उसे एक छोटे से घर में ले गया और बताया कि उसने यहाँ घर लिया हुआ है, कभी काम से छुट्टी होती है तो यहाँ आ जाता हूँ। घर छोटा था मगर वो अपने प्यार के नशे में इतनी मगन थी कि ये घर उसे जन्नत लगने लगा। लड़की के पास जितने पैसे थे उसने एक एक करके लड़के को दे दिए। लड़की के पर्स में उसके घर का एड्रेस था, जिसे न जाने क्या सोचकर उस लड़के ने अपने पास रख लिया। एक दिन जब लड़की सुबह उठी तो देखा कि लड़का घर में नहीं था। वो कुछ परेशान हुई मगर उसे बेहद यकीन था। इंतजार करते करते दोपहर और शाम हो गई। अब वो अकेली एक अनजान शहर में एक एक मिनट कैदे तन्हाई में गुजार रही थी। शाम के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वो भागती हुई दरवाजे पर गई मगर वो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ उसका शौहर नहीं बल्कि 4-5 अजीब सी शक्ल वाले इंसान खड़े थे। इन्होंने लड़के के लिए पूछा। उसने जवाब दिया कि घर नहीं है। तभी इन्होंने कहा कि तुम कौन हो? वो बोली कि मैं तो उसकी बीवी हूँ। जिस पर इन सब ने कहकहा लगाया। इस लड़की पर इंतहाई घटिया बातें किए जा रहे थे। आखिर पता चला कि वो एक आवारा लड़का है। लड़कियों से प्यार मोहब्बत की बातें करके इन्हें अपने जाल में फांस कर इन्हें या तो बेच डालता है या गलत काम पर लगवा देता है। और इसने काफी माह से घर का किराया तक नहीं दिया था, जिसे वो अपना घर बोल रहा था। लड़की खुद को एक मछली की तरह महसूस कर रही थी, जिसे पानी से बाहर निकाल कर छोड़ दिया गया था। उसे ऐसा लगा जैसे कयामत शुरू हो गई है। कुछ देर के लिए वो दूसरी दुनिया में चली गई। जिसके लिए उसने अपने वालिदैन को छोड़ दिया वो एक दरिंदा सिफ्त इंसान निकला था। वो रोने के सिवा और कर भी क्या सकती थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये शहर कौन सा है। वो इन लोगों के सामने रोने लगी कि उसे आज रात रहने दिया जाए, कल वो यहाँ से चली जाएगी। फिर वो एक एक हैवान की शक्ल नुमा इंसान ने उसे ये कहकर छोड़ दिया कि वो रात को फिर आएंगे। पता नहीं इनकी कोई अपनी माँ बहन थी या फिर वो लोग औरत को सिर्फ तवाइफ की नज़र से देखते थे, मगर वो सिर्फ रो सकती थी। उनके जाने के बाद इसने वहाँ से जाने का फैसला कर लिया, मगर उसे ये भी नहीं पता था कि ये कौन सी दुनिया और कौन सा शहर है। मगर फिर भी घर से निकलकर उसे याद आया कि उसके पास तो लड़के के घर का एड्रेस है। उसने जल्दी से उसे निकाला और लोगों से पूछने लगी। पता तो मिल गया था मगर वहाँ तक जाती कैसे? उसके पास पैसे नहीं थे और जो पैसे थे वो बहुत कम थे। रात होने वाली थी मगर इससे ज़्यादा भयानक रात उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी। उसने ड्राइवर को बोला कि इतने पैसे में जहाँ तक ले जा सकते हो ले चलो। वो सारे रास्ता रोती रही, दुआ करती रही कि उसे वो घर मिल जाए। ड्राइवर ने उसे रास्ते में उतार दिया। किसी से पूछने पर पता चला कि ये रोड उसी तरफ जाती है। सारा दिन की भूखी और एक औरत कितनी बर्दाश्त कर सकती है। रो रो कर उसका हाल बुरा हो गया था। चलते चलते वो गिर जाती, फिर खुद ही उठकर चलने लगती। आखिर एक जगह पर आकर वो हिम्मत हार गई और वहीं पर गिर पड़ी। उसकी किस्मत अच्छी थी, वो यहाँ पहुंची थी जहाँ इंसान का दर नहीं अल्लाह का घर था। मस्जिद के इमाम साहिब बाहर निकले, गुस्से में बोले, कौन हो तुम? ये मस्जिद है, इस वक्त यहाँ कोई नहीं है जो यहाँ तुम्हें कुछ खैरात दे। इसने सर ऊपर किया। मौलवी साहब भी शक्ल से पहचान गए कि कोई मजबूर है। इन्होंने पूछा, बेटी कौन हो? तो वो कोई जवाब नहीं दे पाई। पानी वगैरह पीने के बाद इसके मुंह में जुबान आई। बताया कि फलां जगह जाना है। मौलवी साहब उसकी ऐसी हालत देखने के बाद उसे अपने घर ले गए, जहाँ उनकी बीवी और बच्चे भी थे। रात गुजारने के बाद सुबह कुछ पैसे दिए, गाड़ी वाले को उस जगह तक पहुंचाने को कहा। गाड़ी वाला इस इलाके का था, शायद इसीलिए वो इसे उस घर तक ले गया। घर के अंदर जाते ही उसने एक बुजुर्ग को देखा और वो जाते ही उनके पाँव में गिर गई। रो रो कर सिर्फ उसी के बारे में पूछती रही। बाबा जी अंदर गए और एक अखबार का टुकड़ा ले आए, जिस पर कुछ साल पहले इन्होंने अपने बेटे को आग कर दिया था। इसका अब इनसे कोई ताल्लुक नहीं था। न जाने कितनी देर वो खड़ी वहां आंसू बहाती रही। इसे अपनी माँ याद आ रही थी, जो इसके एक आंसू पर पागल हो जाती थी। अपना बाप याद आ रहा था,
جس کو وہ بھول کر یہاں اس درندے نما شخص کے پاس چلی آئی تھی۔ آج کسی کو اس کے رونے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ روتی چیختی گھر سے نکل گئی۔ واپسی کا سفر اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ امام مسجد کے گھر جانا چاہتی تھی، مگر پھر وہاں کب تک رہتی؟ سو اس نے اپنی ساری زندگی ایک درگاہ پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک شہزادی کی طرح اپنے گھر میں رہنے والی لڑکی وہاں 2 دن کا بچا کھانا کھانے پر مجبور تھی، مگر کرتی بھی تو کیا کرتی؟ غلطی بھی تو اس کی اپنی تھی۔ نہ جانے ایسے ہی کتنا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن اچانک کوئی اس سے ملنے آیا۔ وہ حیران تھی کہ یہ کون ہے۔ اس نے باہر جا کر دیکھا تو یہ کوئی اور نہیں، اس کا باپ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پاگلوں کی طرح اپنے باپ سے لپٹ گئی اور نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ نہ کوئی گلہ نہ شکوہ، دونوں طرف صرف آنسو تھے۔ کچھ دیر کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کے بوڑھے باپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ چلو بیٹی گھر چلو، تمہاری ماں تمہارے لیے بہت روتی ہے۔ یہ سب کچھ سناتے ہوئے آنٹی کی آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب تھا۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہاں سے جاؤ، اور میں باہر بیٹھ کر روتی اور سوچتی رہی کہ یہ پیار کے قصے آج سے نہیں، ہمیشہ سے ہی ایسے رہیں گے۔ نہ جانے اب وہ لڑکی کہاں ہے اور کس حال میں ہوگی۔ اچانک ایک آنٹی پاس سے گزری کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا، میری ریتا، میری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ میں اپنی ہی دنیا میں گم تھی، سوچا کسی کی چھوٹی بیٹی ہوگی، مگر جب سب جانے لگے بھاگتی ہوئی اندر گئی تو دیکھا کہ وہی آنٹی بے ہوش پڑی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ ریتا آنٹی انہی کا نام ہے اور یہ کہانی انہی کی تھی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔